بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی سے متعلق مشہور و معروف اعتراض: کیا قربانی معاشی تباہی و نقصان کا ذریعہ ہے؟ اگر قربانی کرنے کے بجائے وہی پیسہ غریب کو دے دیا جائے تو اس میں کیا حرج، کیا برائی ہے؟ اس کا تفصیل سے اور نہایت ہی عمدہ جواب شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے اصلاحی خطبات جلد دوم صفحہ 136 پر دیا ہے۔ ایک مرتبہ اسے خوب غور کے ساتھ سن لیا جائے تاکہ تشفی ہو جائے اس جواب سے۔ حضرت فرماتے ہیں، جس مقصد کے تحت اللہ تعالیٰ نے یہ قربانی واجب فرمائی ہے، آج اسی کے بالکل برخلاف کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب قربانی کیا ہے؟ یہ قربانی معاذ اللہ خواہ مخواہ رکھ دی گئی ہے۔ لاکھوں روپیہ خون کی شکل میں نالیوں میں بہہ جاتا ہے اور معاشی اعتبار سے نقصان دہ ہے۔ کتنے جانور کم ہو جاتے ہیں اور فلاں معاشی نقصان ہوتے ہیں وغیرہ۔ لہذا قربانی کرنے کے بجائے یہ کرنا چاہیے کہ وہ لوگ جو غریب ہیں، بھوک میں بلبلا رہے ہیں، تو قربانی کر کے گوشت تقسیم کرنے کے بجائے اگر وہ روپیہ اس غریب کو دے دیا جائے تو اس کی ضرورت پوری ہو جائے۔ یہ پروپیگنڈا اتنی کثرت سے کیا جا رہا ہے کہ پہلے زمانے میں تو صرف ایک مخصوص حلقہ تھا جو یہ باتیں کہتا تھا، لیکن اب یہ حالت ہو گئی ہے کہ شاید ہی کوئی دن خالی جاتا ہو جس میں کم از کم 2-4 افراد یہ بات نہ پوچھ لیتے ہوں کہ ہمارے عزیزوں میں بہت سے لوگ غریب ہیں، لہٰذا اگر ہم لوگ قربانی نہ کریں، وہ رقم ان کو دے دیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ ہر عبادت کا ایک موقع اور ایک محل ہوتا ہے۔ مثلاً کوئی شخص یہ سوچے کہ نماز نہ پڑھوں اور اس کے بجائے غریب کی مدد کروں تو اس سے نماز کا فریضہ ادا نہیں ہو سکتا۔ غریب کی مدد کا اجر و ثواب اپنی جگہ، لیکن جو دوسرے فرائض ہیں وہ اپنی جگہ فرض و واجب ہے۔ قربانی کے خلاف یہ جو پروپیگنڈا کیا گیا ہے وہ عقل کے خلاف ہے اور یہ معاشی بدحالی کا سبب ہے۔ معاشی اعتبار سے اس کا کوئی جواز نہیں۔ یہ در حقیقت قربانی کے سارے فلسفے اور اس کی روح کی نفی ہے۔ ارے بھائی، قربانی تو مشروع ہی اس لیے کی گئی ہے کہ یہ کام تمہاری عقل اور سمجھ میں آ رہا ہو یا نہ آ رہا ہو، پھر بھی یہ کام کرو، اس لیے کہ ہم نے اس کے کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہم جو کہیں گے اس پر عمل کر کے دکھاؤ، یہ قربانی کی اصل روح ہے۔ یاد رکھو، جب تک انسان کے اندر اتباع پیدا نہیں ہو جاتی اس وقت تک انسان نہیں بن سکتا۔ جتنی بدعنوانیاں، جتنے مظالم، جتنی تباہ کاریاں آج انسانوں کے اندر پھیلی ہوئی ہیں، وہ در حقیقت اس بنیاد کو فراموش کرنے کی وجہ سے ہے کہ انسان اپنی عقل کے پیچھے چلتا ہے، اللہ کے حکم کی اتباع نہیں کرتا۔ اور عبادت کے اندر یہ ہے کہ وہ نفلی طور پر جس وقت چاہیں ادا کریں، لیکن قربانی کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ سکھا دیا کہ گلے پر چھری پھیرنا یہ صرف 3 دن تک عبادت ہے، اور 3 دن کے بعد اگر قربانی کرو گے تو کوئی عبادت نہیں، کیونکہ یہ بتانے کے لیے اس عمل میں کچھ نہیں رکھا، بلکہ ہم نے جب کہہ دیا کہ قربانی کرو اس وقت عبادت ہے، اس کے علاوہ عبادت نہیں ہے۔ کاش یہ نقطہ ہماری سمجھ میں آ جائے تو سارے دین کے فہم حاصل ہو جائے۔ دین کا سارا نقطہ اور محور یہ ہے کہ دین اتباع کا نام ہے۔ جس چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ گیا وہ مانو، اس پر عمل کرو، اور جہاں جو حکم نہیں آیا اس میں کچھ نہیں ہے۔ قربانی کی عبادت کا سارا فلسفہ یہی ہے، اس لیے کہ قربانی کا معنی ہے کہ اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی چیز، اور یہ لفظ قربانی قربان سے نکلا ہے، اور لفظ قربان قرب سے نکلا ہے، تو قربانی کا معنی یہ ہے کہ وہ چیز جس سے اللہ کا تقرب حاصل کیا جائے۔ اور اس قربانی کے سارے عمل میں یہ سکھایا گیا ہے کہ ہمارے حکم کی اتباع کا نام دین ہے۔ جب ہمارا حکم آ جائے تو اس کے بعد عقلی گھوڑے دوڑانے کا موقع ہے، نہ اس میں حکمتیں اور مصلحتیں تلاش کرنے کا موقع باقی رہتا ہے، اور نہ اس میں چوں چرا کرنے کا موقع ہے۔ ایک مومن کا کام یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے حکم آ جائے تو اپنا سر جھکا دے اور اس حکم کی اتباع کرے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حکم آیا کہ بیٹے کو ذبح کرو، اور حکم بھی خواب کے ذریعے آیا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو وہی کے ذریعے حکم نازل فرما دیتے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ خواب میں آپ کو یہ دکھایا گیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔
اگر ہمارے جیسے تعویل کرنے والا کوئی شخص ہوتا تو یہ کہہ دیتا کہ یہ تو خواب کی بات ہے، اس پر عمل کرنے کی کیا ضرورت۔ مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ حقیقت میں ایک امتحان تھا کہ چونکہ جب انبیاء علیہ السلام کا خواب وہی ہوتا ہے تو کیا وہ اس وحی پر عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اس لیے آپ کو یہ عمل خواب میں دکھایا گیا۔ اور جب آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، تو باپ نے پلٹ کر اللہ سے یہ نہیں پوچھا کہ یا اللہ یہ حکم آخر کیوں دیا جا رہا ہے، اس میں کیا حکمت، کیا مصلحت ہے۔ دنیا کا کوئی نظام، کوئی قانون اور کوئی نظام زندگی اس بات کو اچھا نہیں سمجھتا کہ باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے۔ عقل کی کسی میزان پر اس حکم کو اتار کر دیکھے تو کسی میزان پر یہ پورا اترتا نظر نہیں آتا۔ یہ پورا واقعہ جو در حقیقت قربانی کے عمل کی بنیاد روز اول سے یہ بتا رہا ہے کہ قربانی اس لیے مشروع کی گئی تاکہ انسانوں کے دل میں یہ احساس، یہ علم اور معرفت پیدا ہو کہ اللہ کا حکم ہر چیز کو پر فوقیت رکھتا ہے اور دین در حقیقت اتباع کا نام ہے۔ جب حکم آ جائے تو پھر عقلی گھوڑے دوڑانے کا موقع نہیں، حکمتیں اور مصلحتیں تلاش کرنے کا موقع نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قربانی پورے مکمل جذبے کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ اور عبادت کو سمجھتے ہوئے فریضہ عبادت ادا کرنے کی نیت سے اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔